ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہماری زندگی جو گزر رہی ہے یہ کیسے گزرے۔ آخرت کی فکر ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو کر جانا ہے، اس لیے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو جوانی کے عالم میں تھے، ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا سیب کا، اور ان کی جو زمانی کی جو عالم تھی یہ عیاشیوں میں گزری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، لیکن جب وہ جوانی کے دہلیز پر قدم رکھے تو دوستوں کی یاری میں لگ گئے، تو اپنے باغ تھا ان کا، اس باغ کے اندر اپنے دوستوں کو بلایا اور ایک پارٹی رکھی جس کے اندر اس نے کہا کہ آج شراب پینا پلانا ہر طرح کا مشغلہ ہوگا، ناچ گانوں کی محفلیں سجے گی۔ چنانچہ تمام دوستوں کو دعوت دی اور سارے کے سارے دوست اس پارٹی میں شرکت کیے۔ چنانچہ جب رات کا ایک حصہ گزر گیا تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوستوں کو کہا کہ چلو پارٹی شروع کرتے ہیں اور پینے پلانے کا دور کو شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے ہاتھ میں سارنگینی اور بجانا شروع کر دیا۔ بجاتے بجاتے رات کا جو کافی حصہ گزر گیا تو ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے۔ جب اچانک ان کی آنکھ جو کھلی تو دیکھتے ہیں کہ اس کی گود میں وہ سارنی پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے ہوش و حواس کو ٹھکانے پر لگایا اور اس کو بجانا جو شروع کیا وہ بج نہیں رہا۔ پھر اس کی انہوں نے مرمت کی، اس کے بعد پھر بجانا شروع کیا، پھر بھی اس سے آواز نہیں آ رہی۔ جب تیسری مرتبہ اس نے اس کی اچھی طرح مرمت کی اور بجانا جو شروع کیا تو اس سارنی سے کیا آواز نکلتی ہے جس سے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی حالت کو بدل دیتی ہے۔ جو عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے اب وہ اللہ کی طرف آنے کی طرف لگ گئے۔ اس سارنی سے آواز نکلتی ہے قرآن کی آواز، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کہ اے عبداللہ بن مبارک، کیا تمہارے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اپنی عیاشیوں کو چھوڑ دو، اپنے عیش و آرام کو چھوڑ دو؟ کب تک اپنی زندگی کو اپنے رب کے مرضی کے خلاف گزارو گے؟ کب تم سدھرو گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ تم اپنے رب کی طرف لو لگاؤ گے اور اپنے گناہوں سے اور اپنی عیاشیوں سے توبہ اور استغفار کر کے اپنے رب کی طرف مائل ہو جاؤ گے؟ چنانچہ اس آیت کا سننا تھا کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ چنانچہ اس آواز کا سننا تھا، فوراً اس سارنی کو پٹکتے ہیں اور فرماتے ہیں بلا قد آن، بلا قد آن یا ربی، اے میرے رب اب میں تیار ہوں، اب میں تیار ہوں، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اپنی معصیت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی تمام معصیت سے، اپنی تمام گناہوں سے توبہ استغفار کرتے ہیں اور اپنے جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو عیاشی میں لگے ہوئے تھے، شراب پینے اور پلانے میں لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ان کی زندگی کی کیفیت بدل دی جب اس کے ذہن کے اندر آخرت کی جو فکر آئی۔
تو حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے زندگی کو بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اللہ کی ذکر کی طرف مائل ہونا پڑے گا، آپ کو آخرت کی فکر کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا چند روز، ہم سب اس دنیا میں رہنے والے ہیں اور اس سے چند دن کے بعد ہم یہاں سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی زندگی کو اس موڑ پر ڈھالنے کی کوشش کریں، اللہ سے